الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی ہر آن حفاظت فرمائے، کاروبار مال جان میں اللہ کریم بے حساب برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ کرسمس ڈے کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو کے اندر کچھ اہم اور ضروری باتیں ہم سماعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اخلاص کی ہم نے تلاوت سماعت کی ہے۔ سورہ اخلاص کے بے شمار فضائل ہیں جس کے اندر ہم کچھ سماعت کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن پاک کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ صحابی عرض کی کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں کہ اللہ کریم کی صفات ہیں، تو حضور نے پھر ان کو یہ انعام، یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کریم بھی آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور تفسیر سابق میں لکھا گیا ہے، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور علیہ السلام کو سلام کرے اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس سورت کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے وہ فرمایا کہ غربت سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت مجرب ترین عمل ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آپ آج کے موضوع کی طرف، جو کرسمس ڈے کے حوالے سے لوگ ہیپی کرسمس ڈے کے نام سے اس کو کہتے ہیں۔ ہیپی کا مطلب ہوتا ہے خوشی، لیکن سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں، یہ کرسمس ڈے کا تہوار مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے دین کے مطابق چلو، اور یہ ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں کسی سے ادھار لینے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین ہر بات ہمیں کھول کھول کر سمجھاتا ہے، ہر بات ہمارے سامنے رکھتا ہے، جو حق ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن حضور کے غلاموں، یہ حضور کا فرمان بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو محرم کے اندر 10 محرم کو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ تو عرض کی گئی، حضور یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگے، حضور عرض کی
کہ 10 محرم کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ہمیں اس دن اس فرعون کے ظلم و ستم سے ہمیں نجات ملی، تو اس لیے ہم بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے ہیں، تو فرمایا کہ صحابہ 10 محرم کا روزہ رکھو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی حضور نے فرمایا کہ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ فرمایا صحابہ یا 9 تاریخ کا ساتھ روزہ ملا لو یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لو، یعنی غیر مسلموں کے طریقے سے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ لوگ تھے وہ نئے کپڑے پہنتے تھے، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آج کے دن تم نئے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہم یہ ایام کے اندر نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے رسم و رواج زمانہ جاہلیت کے ہیں، اگر تم نے نئے کپڑے پہننے ہیں تو عید الفطر پر پہن لیا کرو، عید الاضحیٰ پر پہن لیا کرو، یعنی حضور علیہ السلام نے یہی سمجھایا کہ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، یہ جو عیسائی ہیں یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اس نظریے کے ساتھ پھر وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، حالانکہ بات سمجھنے والی ہے اگر وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منائے تو ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہمیں بھی ہے، لیکن ان کا نظریہ غلط ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی جس طرح وہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اسی طرح یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ، لیکن قرآن پاک نے اس کا رد فرما دیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص تلاوت کی ہے کہ اللہ کریم نے فرما دیا قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، فرمایا کہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی اس بات سے رد فرما دیا جو لوگ یہ طرح طرح کی سازشیں یہ باتیں کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے اس کو کسی نے جنم نہیں دیا اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے فرمایا برابر نہیں ہے، یعنی فرمایا اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، فرمایا کہ وہی سجدے کے لائق ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے تہوار منائیں، قرآن و سنت کے مطابق ہر کام کریں، اس چیز سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو اپنے دوست احباب کو بھی اس چیز سے منع کریں کہ اس مطلب جو ان کا ہے عیسائیوں کی جو سوچ ہے جو نظریہ ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ قرآن کے مترادف ہے، اس لیے ہم بالکل اس نظریے کے حامی نہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں، ہم ان کے بھی ماننے والے ہیں، ہم ادب کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، تو اس لیے میرے مسلمان بہن بھائیوں ہمیں یہ بات پر غور کرنا ہوگی کہ ہم غیر مسلموں کے تہوار کو پیچھے کیوں پڑھتے جا رہے ہیں، ہم اپنے اسلام کی طرف آئیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، اس لیے ہم غیر مسلموں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد بھی نہیں دے سکتے، ان کی مجلس کے اندر بھی نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ ان کا یہ جو نظریہ ہے یہ شرکیہ ہے، وہ شرک کرتے ہیں، اس لیے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اس میسج کو آگے دوست احباب کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ہم خود بھی اس سے محفوظ رہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس سے بچائیں، اور یہ نیک بات سمجھ کر نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں پیاری سی رائے کا اظہار بھی ضرور فرما دیجیے، اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیے، اگر چینل بنے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔